محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 111 112 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے حواریوں کے دلوں میں ڈالا ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. قالوا، تو حواریوں نے کہا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، واشہد، اور اے ہمارے رب گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. اس آیہ مبارکہ سے قبل آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات، ان میں سے چند عظیم معجزات جو اللہ نے بیان فرمائے، ایک توریت، انجیل، کتاب اور حکمت کی تعلیم. دوسرا معجزہ فرمایا بے جان کو جاندار بنانا. تیسرا جو معجزہ بیان فرمایا مردوں کو زندہ کرنا. چوتھا معجزہ فرمایا شفا دینا مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی نابینا شخص کو، اور کوڑ اور برس کے مریض کو شفا دینا. اور چوتھا معجزہ بیان فرمایا انبئکم، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کھا کے کیا آئے ہو اور تمہارے گھروں میں کیا ہے، غیب کا علم. یہ معجزات ارشاد فرمایا. اور پھر احسان فرمایا کہ جب بنو اسرائیل آپ کے قتل پر متفق ہو گئے تھے، فیصلہ بھی آ گیا، تو اللہ نے بنو اسرائیل کو روک دیا اور آپ کو زندہ، صحیح اور سالم اللہ نے اپنی بارگاہ یعنی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. یہ سارے معجزات اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب یہ سارے معجزات لوگوں تک پہنچ گئے، بنو اسرائیل تک پہنچ گئے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آتے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ سوائے اللہ کے نبی کے اور کوئی کر نہیں سکتا، اور یہ بطور معجزہ ہے. شفا دینا یہ بھی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل، کرم اور احسان، اور وہ نبی ہو سکتا ہے. آپ نے نبوت کی ساری دلیلیں دے دی، معجزات دکھا دیے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اعلان کرتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ قرآن بیان فرماتا ہے وہ کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے فقال الذین کفروا منہم، بنو اسرائیل میں سے جو کافر تھے جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بہت بڑا جادو ہے. یہ کیا ہے؟ جادو ہے. مطلب جو چیز ماننی نہیں ہے اس کے لیے آپ نے حجت بازی کرنی ہوتی ہے. وہ آپ نے پڑھا ہے نا یہ سورہ بقرہ میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انتصبوا بقرہ، ایک گائے ذبح کر لو، وہ قتل کا معاملہ تھا، گائے ذبح کرو، اس کا گوشت مردے پہ مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. اب قوم نے چونکہ یہ کرنا نہیں تھا، وہ اپنے نبی کی بات ماننا نہیں چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ادعو ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ کون سی گائے ذبح کریں. تو جیسے انہوں نے حجت بازیاں شروع کی نا، ویسے ویسے وہ پھنستے گئے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہہ دو لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک، نہ زیادہ بوڑھی ہو وہ گائے اور نہ زیادہ چھوٹی ہو، بچی ہو. عوان بین ذالک متوسط عمر کی یعنی جوان گائے ہونی چاہیے. وہاں بھی اگر وہ مان لیتے تو کوئی بھی جوان گائے ذبح کر دیتے، کیونکہ حجت بازی کرنی تھی، کام نہیں کرنا تھا، ماننا نہیں تھا، اعتراضات کرنے تھے. انہوں نے کہا یبین لنا ما لونھا، موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے سورہ بقرہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب فرما رہا ہے صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. اللہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور زرد بھی پھیکا زرد نہ ہو، ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے. انہوں نے پھر کہا
ادعو ربک یبین لنا ما ہی، پھر رب سے پوچھیں، کیونکہ یہ گائے جو تشابہ علینا، یہ تو متشابہ ہوگی ہمارے اوپر، یہ تو بہت ساری ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ ایسی گائے ہونی چاہیے لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیاۃ فیہا۔ پھر آپ فرمایا ایسی گائے ہو جس سے کوئی کام نہ لیا ہو، نہ اس کا دودھ کبھی دوہایا گیا ہو، نہ اسے پانی کے لیے اس کو استعمال کیا ہو، جس طرح پرانے دور میں جو ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے گائے اور بیل کو استعمال میں لایا جاتا تھا، ایسا بھی نہ ہو۔ مسلمہ، ہر عیب سے وہ پاک ہونی چاہیے، لا شیاۃ فیہا، اس پر ایک داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا، وما کانوا یفعلون، وہ کرنے والے نہیں تھے۔ تو جو کام نہ کرنا ہو اس کے لیے حجت نکالی جاتی ہے، اور جو کام کرنا ہو تو اس کے لیے ایک ہی حکم پر عمل کر دیا جاتا ہے۔ تو سیم، چونکہ یہ بنو اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بنو اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بنو اسرائیل میں سے، اور یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے قوم لدود کہا ہے۔ لدود کہتے ہیں جھگڑالو، ہر بات پہ الجھ جاتے تھے، ہر بات پہ دلیل مانگتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دلیل پوری کر دی جائے نا پھر بھی بات نہیں مانتے تھے۔ یہ اس قسم کی قوم واقع ہوئی ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ کیا ہے، باقیات ہمارے اندر بھی موجود ہیں کہ ہم نہ کام کرتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں جسٹیفیکیشن نہیں مانگتے، کام کرتے نہیں، رکاوٹ کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو اسے روکنے کی، سارے نہیں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں سوسائٹی میں چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ساری دلیلیں دے دی تو کافروں نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بہت بڑا جادو ہے بھائی۔ اور یہی ہوا تھا حضرت داتا علی حجویری جب لاہور تشریف لائے، وہاں کہتے ہیں کہ ایک ہندو تھا، وہ گائے وغیرہ جتنے بھی دودھ دینے والی بھینسیں ہوتی تھی، جب تک اس کو راضی نہ کریں وہ دودھ باندھ دیتا تھا۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں آج بھی ہے کہ میری گائے کا دودھ باندھ دیا ہے، تعویذ مولوی صاحب سے لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت یہ سارے ہندو کے اثرات ہیں جو ہمارے اندر جو ہے نا یہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اللہ کرے ہم جلدی ان سے آزاد ہو جائیں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ تو وہ جب تک اس ہندو کو راضی نہیں کرتے تھے دودھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جاؤ اللہ کرے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اب وہ ہندو بڑی کوشش کرے لیکن جو ہے وہ کوئی اس کا جادو منتر اثر ہی نہ کرے، تو اگر اس نے چیلنج دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کھلے میدان میں مقابلہ کر لیتے ہیں، کون جیت رہا ہے اور کون ہارتا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو اس نے اپنا شعبدہ دکھایا، کوئی چیز جو ہے وہ اوپر بھیجی ہوا میں، اور ایک روایت اس طرح کی آتی ہے کہ وہ خود ہوا میں اڑنا اس نے شروع کر دیا اس جادوگر نے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جوتی نکالی اور اس کو حکم دیا کہ اس کو نیچے لے کے آ۔ وہ جوتی ہوا میں اڑی اور اس جادوگر کے سر پہ برسنا شروع ہوئی، اور سر جو ہے پیٹتے پیٹتے اس کا زمین پہ لا کے پٹک دیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جن کی جوتی بھی جادوگروں کے سر پر پڑتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ والا ہو تو یہ جبے اور دستار پہننے سے اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ روڈ پہ کھڑا پورا گندا حال، بکھرے بال، جو ہے گرد میں اٹا بندہ بھی، کیا پتہ اللہ کا وہ اتنا عظیم بندہ ہو جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب اخبر اشعثا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں پورا گندا حال ہوتے ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گرد سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا، کس سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، لیکن اللہ کیا ان کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کسی بات پہ اٹھا لیں تو اللہ ضرور وہ پوری فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے ظاہری لباس دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ رب جانتا ہے کہ کون بندہ اس کے ہاں کس مقام پر فائز ہے۔ تو بہر کے میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے جب دیکھا یہ تو سارے معجزات ہیں، یہ تو صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں، اور بنو اسرائیل کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس میں پہلا نبی آیا۔ اب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور آقا دو جہاں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء تشریف فرما ہوئے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ فرسٹ ٹائم ان کے یہاں کوئی نبی آیا تھا، نسل در نسل انبیاء ان میں تشریف فرما ہوتے رہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ضد، ہٹ درمی اور انا جو ہے جب انسان کے آڑے آتی ہے نا تو وہ حق سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، جب بھی انسان جو ہے یہ خصوصاً مسلمان اس نے اگر نقصان اٹھایا نا تو ہمیشہ اپنی انا کی وجہ سے اٹھائے،
جب انا اس کے آڑے آتی ہے تو اس وقت اس کو جا کے یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف۔ اب یہ حواری کون ہے؟ لغت میں حواری اس شخص کو کہتے ہیں جو مخلص ہو، دل سے بھی مخلص ہو اور ظاہراً بھی مخلص ہو، اسے حواری کہتے ہیں۔ اور دوسرا، نبی کے جو ساتھی ہیں انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے ان کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب ہم نے وحی کی کن کی طرف؟ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف۔ کیا وحی فرمائی؟ أَنْ آمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ، وَبِرَسُولِي، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف۔ اب وحی کس کی طرف کی جاتی ہے؟ وحی نبی کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کو دیکھو ذرا، وحی جو ہے نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اوحیت، میں نے وحی کی کن کی طرف؟ حواریوں کی طرف۔ علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہیں بعد میں نبوت بھی، وہ ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، لیکن یہ ضعیف قول ہے، اس پر فتویٰ اور حکم نہیں ہے۔ کثیر اور متفقن علیہ جو علماء کا عقیدہ ہے یا مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے مددگار تھے۔ اب اگر مددگار تھے تو وحی کا معنی کیا ہے؟ تو وحی کے دو، میں نے شاید میرے خیال 2-3 جمعے پہلے عرض کیا تھا، وحی کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک ہے وحی جو بذریعہ فرشتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنا حکم نازل فرماتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے، اسے القاء کہتے ہیں یا الہام کہتے ہیں۔ تو یہاں وحی کا معنی کیا ہوگا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ اور پھر حواریوں نے کیا کہا؟ حواریوں نے کہا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، یا اللہ اس بات پر گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے انہوں نے صرف ایک ہی دین کی تبلیغ کی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ کسی بھی نبی نے اسلام سے ہٹ کے کسی اور دین کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف فرما ہوئے ان سب نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں یہ بات کلوز ہوگی۔ یہ تو بنو اسرائیل کے سوالات، اللہ کی طرف سے جوابات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات و انعامات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رب نے معجزات دیے تھے ان سب کا تذکرہ ہو گیا۔ یہاں سے آگے جو آیات ہیں، آیت نمبر 112، 113، 114 اور 115، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے کہ جب حواریوں نے ایمان لایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر لی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ نیچر کے ناٹ بی چینج، فطرت انسان کی تبدیل نہیں ہو سکتی، فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح ہمارے یہاں کہاوت ہے نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، جو مرضی ہو جائے، چوری چھوڑ دے گا، ڈاکہ چھوڑ دے گا، لیکن موقع ملا تو ہیرا پھیری ضرور کرے گا۔ یہ عموماً ایک بات ہوتی ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ سارے ایمان لے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد پھر سے ایک اور ڈیمانڈ، وہ کیا؟ اس قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اے حضرت عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب آسمان سے پکے پکائے پکوان ہمیں دے سکتا ہے؟ ہم نے
آپ کا ساتھ دیا ہے، محنت کی ہے، اب تو ہم نے تبلیغ کرنی ہے، لہذا کھانے کا انتظام تو اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے نا۔ اب ایک نیا سوال، نئی ڈیمانڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل انہوں نے رکھ دی، آپ کا رب ہمیں پکے پکائے کھانے اگر دے دے تو ہم زیادہ دین کی خدمت کریں گے۔ ایک بات یہ عرض کر دوں، فرشتوں میں اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور انسان کو غذا کی ضرورت ہے، اس لیے فرشتوں کی کثیر عبادت بھی اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں رکھتی جو انسان کی قلیل عبادت اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہے۔ انسان کے پاس کم وقت ہے، میرا خیال ہے 70-80 سال کی عمر میں تقریباً 10 سال تو ہم واش روم کی نظر کر دیتے ہیں کم از کم، وہ تو ویسے ہی ہے، اور 20-25 سال ہم نیند کی نظر کر دیتے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ باتیں ہیں، وہ تو اس طرح گئے۔ باقی کیا رہ گیا؟ باقی ہم اس میں بزنس کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں رزق کمانے کی، تو اگر 8 گھنٹے ڈیلی نکال لیں، میرا خیال ہے 15-20 سال تو یہ نکل جائیں گے۔ تو اگر کسی نے 70-80 سال عمر پائی ہے نا، تو اس نے میکسیمم جو اللہ کی عبادت میں ٹائم لگایا ہوگا وہ 5 سے 6 سال بنتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ان 6 سالوں کی اہمیت اتنی ہے کہ فرشتے اپنی تخلیق سے لے کر صبح قیامت تک جتنی عبادت کریں گے اس کے مقابلے میں بندہ مومن کی وہ 6 سالہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں جو ہم تو مارے گے، پتہ نہیں آفت آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ نہیں، غور تو کرو، آپ اپنے بچوں کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ اپنے بزنس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ اپنے آرام کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، اور طرفہ جب آپ بیمار ہو جائیں تو بہت ساری عبادات ویسے ہی موقوف ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ عبادت پہلے انجام دیتے ہیں، بیمار ہو گئے، آپ عبادت نہیں کر رہے، لیکن رب کا حکم ہے فرشتوں کو نہیں، اس کی عبادت وہ لکھی جائے گی کیونکہ بیماری میری طرف سے ہے۔ جب یہ تندرست تھا تو یہ عمل کرتا تھا، اب میں نے اسے مرض میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا اس کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ تو بھر کے جو بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ رکھی، کہنے لگے ہمیں تو پکا پکایا کھانا چاہیے، اور آئے بھی کہاں سے؟ آسمان سے۔ آنا کہاں سے چاہیے؟ یہ نہیں کہ آپ جنات کو لگا دیں یا فرشتوں سے کہے کہ جو یہاں ہی پکوا کے ہمیں دے دیں، نہیں، من السماء، ہم دیکھیں وہ پکوان اللہ کی طرف سے آئے، ہمارے لیے آئے، اسے اترتا ہوا ہم دیکھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو نا۔ وہ ایک بزرگ تھے، تو وہ ہر وقت تلقین کرتے تھے کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، وہ نہ مارے کوئی مار نہیں سکتا، وہ مارنے پہ آ جائے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو شیطان ایک سائل کی اس میں صورت میں اس کے سامنے گیا، بزرگوں کے سامنے، کہنے لگے آپ کو اپنے رب پر یقین ہے؟ کہا الحمدللہ مجھے یقین ہے۔ کہا اچھا تو رب اگر نہ مارنا چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، کوئی نہیں مار سکتا۔ اور مارنا چاہے کوئی بچا سکتا ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی، کوئی نہیں بچا سکتا جب رب مارنا چاہے۔ کہا اچھا اس پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگاؤ، دیکھتے ہیں تمہارا رب بچاتا ہے یا نہیں۔ تو ان بزرگوں نے بڑی پیارا جواب دیا، فرمانے لگے بدبخت، آزمانا میرے رب کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ رب بندے کو آزماتا ہے، بندہ رب کو نہیں آزما سکتا۔ میں بندہ ہوں، مجھے یہ اتھارٹی نہیں اپنے رب کو آزماؤں، وہ رب ہے، وہ چاہے تو مجھے آزمائش میں ڈال دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، کیونکہ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے نا، مومن ہونے کا مطلب یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی جان اور مال اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے۔ میں آپ ہم سب جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا ہم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ بک جاتا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب انہوں نے خرید لیا نا تو پھر انمول ہو گیا، اور اتنا انمول ہوا کہ حضرت عمر حجر اسود اور بیت اللہ شریف کو خطاب کر کے فرماتے ہیں بیت اللہ، اے حجر اسود، میں نے اپنے آقا کو اگر بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میرے لیے تو ایک پتھر ہے، بس اس لیے عقیدت ہے کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ پھر مومن ہو تو اس کی شان یہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خون بیت اللہ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بیت اللہ سے زیادہ مومن کا خون۔
اس کی اہمیت ہے۔ کیا ہمیں یہ خیال ہے؟ ہم تو رشوت لے کے، چوریاں کر کے، ڈاکے ڈال کے، دوسروں کا حق غصب کر کے ہر سال حج پہ جاتے ہیں بلا ناغہ۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، کس منہ سے کعبے کو جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو آتی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا آپ کا رب، ایک تو آپ لیٹ آتے ہیں اور دوسرا وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سوال جو کیا تھا عیسائیوں نے، بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور اس کا جواب رب کی طرف سے جو ملا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ سوال یہ تھا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرما سکتا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان والے ہو تو خاموشی اختیار کرو اور اللہ کا حکم مانو۔ جواب کیا ملا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پر۔